إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول اور انبیاء گزر چکے ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کیا اگر آپ انتقال کر جائیں یا آپ شہید کر دیے جائیں تو یہ لوگ اپنے ایڑیوں کے بل دین سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ومن ينقلب على عقبيه، اور جو ایسا کرے گا اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹ جائے گا، فلن يضر الله شيئا، اللہ تعالیٰ کا وہ کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ وسيجزي الله الشاكرين، اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو بہترین بدلہ عطا کرنے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، جس وقت یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، تو بعض صحابہ کرام بہت زیادہ مایوس ہو گئے اور جنگ کے میدان سے پیچھے ہٹنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما کر کے کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ انتقال ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا آپ دین سے پیچھے ہٹ جائیں گے، دین سے منہ موڑ لیں گے؟ اور یہی وہ آیت کریمہ ہے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا اور صحابہ کرام بہت زیادہ حیران اور پریشان تھے، اور بعض صحابہ ماننے تیار نہیں تھے کہ کیا نبی کی وفات ہو چکی ہے، نبی انتقال کر چکے ہیں۔ ایسے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صحابہ کرام کو سنبھالتے ہوئے، جو صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان تھے، نبی کی وفات سے غمزدہ تھے یا نبی کی وفات کو تسلیم کرنے تیار نہیں تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر رسول پر چڑھ کر یہ اعلان فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم۔ اس آیت کریمہ میں نبی کے انتقال کی خبر دی گئی، نبی کے وفات کی خبر دی گئی۔ نبی وفات پا سکتے ہیں تو لہٰذا اس وقت نبی وفات پا چکے ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا اور صحابہ کرام کو سنبھالا تھا۔ محترم حضرات، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، تمام انسانوں میں آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ سب سے افضل انسان ہیں، آپ امام المرسلین امام الانبیاء ہیں،
تمام انبیاء کے سردار ہیں، اللہ رب العالمین کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، اور آپ خاتم المرسلین ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رسولوں اور نبیوں کا سلسلہ آپ پر ختم فرمایا۔ آپ آدم کے اولاد میں سب سے افضل انسان ہیں، سید ولد آدم آپ کو کہا گیا۔ آپ اول شافع و اول مشفع کہا گیا کہ سب سے پہلے آپ سفارش کرنے والے ہوں گے اور آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اور آپ کے خصوصیتوں میں یہ بیان کیا گیا، اول من تنشق عنہ الارض، کہ سب سے پہلے زمین سے آپ نکلیں گے، یعنی روز قیامت، روز محشر، جب تمام لوگ اپنے اپنے قبروں سے نکلیں گے، سب سے پہلے قبر جن کی کھلے گی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہوگی۔ اور آپ کا مقام ایسے ہے کہ تمام انبیاء اور تمام انسانیت آپ کے جھنڈے تلے، آپ کے پیچھے چلیں گے، اور جنت میں آپ کا سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، انا اعطیناک الکوثر، اور آپ سب سے بہترین اخلاق والے ہیں، وانک لعلی خلق عظیم۔ غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں، بہت سارے شمائل ہیں، بہت سارے اعلیٰ مرتبے ہیں، آپ کی بہت ساری بلند فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے انکار کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو کر کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ انسان کے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ سے، اپنے آل و اولاد سے، اپنے مال و متاع سے، تمام چیزوں سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله۔ انسان کا مال بھی، انسان کی جائیداد بھی، انسان کی اولاد بھی، انسان کی بیوی بھی، انسان کی تجارت بھی، انسان کی معیشت بھی، ہر چیز اللہ کے نبی کی محبت کے آگے نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر نبی کی محبت ایک ایمان والے کے لیے اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ جو انسان سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی کو چاہے گا یقیناً وہ ایمان والا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہمیں اور آپ کو اور ہر صاحب ایمان کو کرنی چاہیے، وہ محبت کیا ہے؟ وہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی اتباع کی جائے، نبی کی اطاعت کی جائے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا جائے، نبی کی سیرت پر عمل کیا جائے، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا جائے، نبی کی لائی ہوئی کتاب و سنت پر عمل کیا جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گے۔ تو اصل محبت اتباع میں ہے، اصل محبت نبی کی تابعداری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، لہٰذا تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی وحی پر ایمان لاؤ۔ اور سورہ فتح میں اللہ نے کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کی جانب شاہد بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر کے آپ کو بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس نبی کی تعظیم کرو، اس نبی کی توقیر کرو، اس نبی کا احترام کرو، اس نبی کی عزت کرو۔ نبی کی عزت کیسے ہونی چاہیے؟ نبی کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ نبی کا احترام، نبی کی عزت، نبی کی توقیر ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے کرنے کا حکم دیا گیا، جیسے کتاب و سنت میں بتایا گیا۔ نہ ہم نبی کی شخصیت میں، نبی کی محبت میں، نبی کی شان میں کمی سے کام لیں گے اور نہ زیادتی سے کام لیں گے، نہ غلو سے کام لیں گے، نہ خلو سے کام لیں گے، نہ آپ کی محبت میں ہم اتنا آگے بڑھ جائیں کہ آپ کے مقام سے بڑھ کر ربوبیت و الوہیت کے صفات آپ کو پیش کرنے لگ جائیں، نہ اتنے مقام کو تنقیص کریں جیسے یہودیوں نے کیا کہ انبیاء کا قتل کیا، انبیاء کی ناقدری کی، انبیاء کی قدردانی انہوں نے نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے بڑھ کر اہل کتاب سے فرمایا
یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اور ایک طرف یہودی ہیں جنہوں نے انبیاء کے ساتھ ایسی بدتمیزی کی، انبیاء کا قتل کیا، انبیاء کا انکار کیا، اور دوسری طرف یہ نصارہ ہیں جنہوں نے انبیاء کو اتنا بلند مقام عطا کر دیا جو مقام کہ اللہ نے انہیں عطا نہیں کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور کہیں کہیں انہوں نے اللہ عیسیٰ ہی کو قرار دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا، الہ بنا لیا۔ ان دونوں نظریوں سے ہٹ کر کے نبی کی شان، نبی کی محبت، نبی کے مرتبے کو ہم ویسے ہی بیان کریں گے جیسا بیان کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ نہ آپ کی محبت میں غلو کریں گے، نہ آپ کی تعریف میں مبالغہ آرائی کریں گے، نہ آپ کی شان کو اتنا بلند بیان کریں گے کہ جو آپ کی شان ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بہت ساری احادیث میں جو صحابہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف میں غلو کرتے تھے، آپ کی تعریف کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا، انہیں اسی وقت روکا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ سے کچھ مطالبہ، کچھ بات کرتا ہے اور کہتا ہے ما شاء اللہ وشئت، اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اجعلتنی مع اللہ عدلا وفی لفظ ندا بل ما شاء اللہ وحدہ، مسند احمد کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تم نے مجھے بھی شریک ٹھہرا لیا، تم نے یہ کیوں کہا ما شاء اللہ وشئت، کہ جیسے آپ چاہیں اور جیسے اللہ چاہے، ایسے نہیں ہو سکتا، بلکہ تم صرف یہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی ہوتا ہے، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اسی طریقے سے ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بعض بچیاں یہ نعت پڑھ رہی تھیں، نعت کے کچھ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے جملے بیان کر رہی تھیں، اور کہتے ہوئے انہوں نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہم میں وہ نبی بھی ہیں جو کل کی خبر کو جانتے ہیں، کل کی باتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقولی ہکذا وقولی ما کنت تقولین، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ جملہ مت کہو، یہ بات مت کہو، اس سے پہلے جو بات کہتے جا رہے تھے وہ کہو، لیکن یہ بات نہ کہو۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ علم غیب کی صفت اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس کو منسوب کیا گیا، حالانکہ یہ علم غیب کی جو صفت ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان ناسا قالوا یا رسول اللہ، بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول یا خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا، اے سب سے بہترین شخص اور سب سے بہترین شخص کے بیٹے اور ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ایھا الناس قولوا بقولکم ولا یستہوینکم الشیطان انا محمد عبد اللہ ورسولہ، کہ آپ نے فرمایا اے لوگوں تم ایسی بات کہو جو میرے شان میں مناسب ہو، اور ایسی باتیں نہ کہو کہ جس سے شیطان تمہیں بہکا دے، تمہیں گمراہی میں ڈال دے۔ میں کون ہوں؟ انا محمد عبد اللہ ورسولہ، میں محمد ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اور آپ نے فرمایا ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ عز وجل، کہ مجھے یہ چیز ہرگز پسند نہیں ہے کہ مجھے تم وہ مقام عطا کرو جو مقام مجھے اللہ نے نہیں دیا ہے، مجھے اس مرتبے پر نہ رکھو جو مرتبہ اللہ نے مجھے عطا نہیں کیا ہے۔ وفی روایہ لا ترفعونی فوق قدری فإن اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا، کہ تم مجھے میرے مقام سے بڑھ کر کے مقام مت دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے
مجھے نبی بنانے سے پہلے مجھے انسان بنایا ہے، مجھے اس کا بندہ بنایا ہے، مجھے اس کا عبد بنایا ہے، مجھے اس مرتبے سے، اس منزلت سے، اس قدر سے بڑھ کر کے دوسرا مقام مجھے نہ دو۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ تم مجھے نصارہ نے جیسے نبی کی شان کو بڑھا کر کے پیش کیا، تجاوزوا فی مدحی، کہ تطرونی کہا جاتا ہے تجاوزوا فی مدحی، کہ نبی کی مدح میں، نبی کی تعریف میں اتنی زیادتی کی، کہ نبی کی تعریف میں اتنی زیادتی کی کہ جو ان کے منزلت سے، ان کی قدر سے بڑھ کر کے ہے۔ اللہ نے جو منزلت نبی کی بیان کی ہے، جو مقام نبی کا بیان کیا ہے، وہی مقام ان کا ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نصارہ نے جیسے نبی کی شان میں بلندی بیان کی، نبی کی شان میں غلو کیا، تم ایسے نہ کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ محترم حضرات، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ نبی کی شان میں غلو کرتے ہیں، نبی کے مقام، نبی کا جو مقام بتایا گیا ہے اس مقام سے بڑھ کر نبی کو بیان کرتے ہیں، نبی کی منزلت سے بڑھ کر نبی کو وہ منزلت دینا چاہتے ہیں جو منزلت کے نہ قرآن و حدیث میں موجود ہے نہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، اللہ سے دعا مانگنے کے لیے نبی کا وسیلہ اختیار کرنے کو لازم قرار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، نبی کی ذات اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے براہ راست دعا کرو، نہ نبی کے وسیلے کی ضرورت، نہ کسی ولی کے وسیلے کی ضرورت، نہ کسی نیک انسان کے وسیلے اور ذریعے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارنا چاہیے۔ لیکن امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ نبی کی شان میں، نبی کی محبت میں، نبی کی شخصیت میں غلو کرتے ہوئے آپ کو اتنا بلند مقام عطا کیے کہ اللہ سے دعا مانگنے کے لیے بھی نبی کو انہوں نے لازم قرار دیا۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، نبی کی شان میں غلو کے جو مظاہر ہیں اس میں یہ ہے کہ نبی کو زندہ مانتے ہیں، نبی کو حاضر اور ناظر مانتے ہیں، نبی کو ہر جگہ مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محفلوں میں آتے ہیں، جلوس میں آتے ہیں، یا ہماری محفلوں میں، مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ بھی انتقال کرنے والے ہیں۔ افئن مت فہم الخالدون، اللہ نے قرآن کریم میں صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا افئن مت فہم الخالدون، کیا آپ جب انتقال کر جائیں تو یہ آپ کو ستانے والے جو مشرک ہیں، کفار ہیں، کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے؟ اس آیت میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ نبی انتقال کرنے والے ہیں۔ میں نے ابتدا میں جو آیت تلاوت کی سورہ آل عمران میں، اس میں بھی یہی بات بتائی گئی کہ نبی انتقال ہونے والے ہیں، نبی زندہ رہنے والے نہیں، آپ کو بھی موت آنے والی ہے، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، آپ کو بھی موت آنے والی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیان کیا۔ اسی طریقے سے امت مسلمہ جو نبی کی شان میں، نبی کی محبت میں غلو کی شکار ہے، اس میں یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کے اختیارات نبی کے ہاتھ میں ہیں، نبی سے دعا کی جائے، نبی سے بات کی جائے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے کہا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس آسمان و زمین کے خزانے موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے غیب کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ لوگ نبی کی شان میں اس حد تک غلو کر جاتے ہیں، نبی کی شان میں اس حد تک غلو کر جاتے ہیں کہ جو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ عالم الغیب ہیں، علام الغیوب ہیں، غیب کی خبریں صرف اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ امت مسلمہ کا ایک طبقہ نبی کی شان میں غلو کرتے ہوئے اس مقام تک نبی کو پہنچا دیا کہ جو اللہ کی صفت تھی، غیب کا علم جاننا اللہ کی صفت تھی، اس صفت کو نبی کے ساتھ خاص کر دیا، نبی کے ساتھ بھی اس کو لازم کر دیا، اور کہتے ہیں کہ نبی غیب جان
جاننے والے ہیں، جبکہ آپ قرآن پڑھ لیجئے، قرآن میں کتنے واضح طور پر کتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا انکار کیا کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے، کوئی غیب کا علم اللہ کے علاوہ نہیں جانتا۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں میرے سلسلے میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کو جاننے والا ہوتا تو بہت سارے خیر کو میں پا لیا ہوتا، اگر میں غیب کی خبریں جاننے والا ہوتا تو بہت ساری خبروں کو میں، بہت سارے فائدے کو میں حاصل کر لیا ہوتا۔ اسی طریقے سے کہا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اللہ ہی اس کو جانتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے پچھلی باتوں، پچھلی امتوں اور پچھلے نبیوں کے بارے میں جو باتیں بیان کی وہ غیب ہے، اور مرنے کے بعد انسان کی جو حالات ہیں اور احوال ہیں اس کے بارے میں جو باتیں بیان کی وہ غیب ہے، اور آنے والے زمانے کے بارے میں جو باتیں بیان کی وہ غیب ہے، تو لہٰذا یہ غیب ہوا۔ ایسا نہیں ہے، یہ تمام چیزیں وحی میں شامل ہیں۔ نبی کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ وحی کا ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی جتنی باتیں بیان کی ہیں وہ تمام وحی میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبانی وحی کی شکل میں امت کے سامنے اس کو پیش کیا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، نبی اپنے ہوا سے، اپنی خواہش سے کوئی بات بیان نہیں کرتے، بلکہ وہ وحی کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے امت مسلمہ نبی کی شان میں جو غلو کرتی ہے اس میں یہ بات ہے کہ انبیاء کی، نبی کی قبروں کو سجدہ بناتے ہیں، ان کے قبروں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے قبر کے پاس بدعتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ تعالیٰ ایسے قوم پر لعنت کرے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا تھا، انبیاء کی قبروں کو انہوں نے سجدہ بنا لیا تھا اور وہاں نماز پڑھتے، دیگر عبادات وہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، محبت میں، آپ کے مقام اور مرتبے میں جو غلو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ کو نور کہا جاتا ہے، کہ نبی نور ہیں، نبی کو نور سے بنایا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ملائکہ کو نور سے بنایا اور تمام انسانوں کو مٹی سے بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں ہی میں سے ایک رسول ہیں، انسانوں ہی میں سے اللہ نے اس نبی کو انتخاب کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے امت پر یہ مہربانی کی کہ انہی میں سے ایک رسول کو اللہ نے انتخاب کیا۔ من انفسہم یہ بتاتا ہے کہ نبی بھی انسانوں میں سے ہیں، نبی بھی انسانوں میں ہی سے ہیں، وہ نور سے نہیں ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، نبی نے واضح طور پر، اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبانی قرآن میں واضح طور پر یہ فرما دیا، قل آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، بشر ہوں۔ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو مقام دیا، نبی کو انسانوں میں ایک بلند مقام عطا کیا، آپ کی تکریم کی، آپ کو شرف عطا کیا، وہ عبودیت کا اور عبدیت کا وہ مقام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو عطا کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے بعبدہ ہی کہا ہے، اور عبد جو ہے وہ ایک بلند مقام ہے۔ عبدیت میں، انسانوں میں ایک شرف کا مقام، ایک تکریم کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں فرمایا فقولوا انا عبد اللہ ورسولہ، آپ کہو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، امت مسلمہ نبی کی شان میں جو غلو سے کام لیتی ہے اس میں یہ کہ آپ کے پیدائش کے دن کو، آپ کے میلاد کے دن کو عید قرار دیتی ہے، آپ کے پیدائش کے دن پر عید بناتی ہے، جبکہ آپ کی پیدائش کا دن کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس میں مورخین کا اور سلف صالحین کا اختلاف ہے، کوئی نہیں جانتا کہ 12 ربیع الاول ہے یا 9 ہے، بہت سارا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن امت مسلمہ کہتی ہے کہ یہ سب سے افضل عید ہے۔ 12 ربیع الاول افضل الاعیاد کہتے ہیں کہ عید الفطر و عید الاضحیٰ سے بہتر ہے، بعض تو کہتے ہیں لیلۃ القدر سے بہتر یہ عید المیلاد ہے، میلاد النبی یا اللہ کے نبی کے پیدائش کا دن ہے۔ یہ تمام چیز گمراہی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ شریعت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے، شریعت میں کمی زیادتی کی
کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، اور صحابہ نے کبھی بھی نبی کی یوم میلاد پر، پیدائش کے دن پر نہ انہوں نے خوشی منائی، نہ انہوں نے جلسے کیے، نہ انہوں نے جلوس کیے، نہ صحابہ نے کیے، نہ تابعین نے کیے، نہ خیر القرون کے دور میں ایسا کیا گیا۔ لہٰذا یہ چیز دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نبی کی اور صحابہ کی سنت کو عمل کریں، ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی نئی چیزوں سے ہم پرہیز کریں، دین میں نئی نئی چیزوں سے ہم بچا کریں۔ اور یہ عید میلاد منانا یہ بھی یہودیوں کی مشابہت ہے۔ یہودی حضرت عیسیٰ کے پیدائش کے دن پر کرسمس مناتے ہیں، اور انہی کی مشابہت پر امت مسلمہ نبی کی پیدائش کے دن پر یہ عید منانا چاہتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین مکمل ہو چکا ہے، دین میں جو بتایا گیا اسی پر عمل کرنا چاہیے، دین میں زیادتی یا دین میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، نبی کی شخصیت کے بارے میں جو غلو سے کام لیا جاتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ نبی کو مختار کل مانا جاتا ہے۔ نبی کے ہاتھ میں اختیارات بہت زیادہ ہیں، آسمان و زمین کے اختیارات ہیں، روز جزا کے اختیارات نبی کے ہاتھ میں ہیں۔ لوگ ایسا کہتے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت قریب آیا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنی بچیوں کو جمع کر کے فرمایا یا معشر قریش، یا عباس ابن عبد المطلب، یا صفیہ عمت رسول اللہ، یا فاطمہ بنت محمد، تمام سے مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کہ میں روز قیامت تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، میرے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ عبادت ہے، اور عبادت توقیفی ہوتی ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ عبادت جیسے کی جانی چاہیے، جیسا اس کا طریقہ بتایا گیا اسی طریقے سے عبادت کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا دین میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، کہ تم دین میں غلو سے، دین میں زیادتی سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو امتیں ہلاک اور برباد ہوئیں وہ دین میں غلو کرنے سے، دین میں زیادتی کرنے سے اور دین میں غلو کرنے سے وہ ہلاک اور برباد ہوئیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور آپ سے محبت یہ اتباع سے ہم اس کی دلیل پیش کرتے ہیں، اطاعت سے اس کی دلیل پیش کرنا چاہیے، اور صرف زبانی محبت کرنا اور دعوے کرنا اور محبت کے نام پر نبی کی شان میں غلو کرنا، آپ کی محبت میں غلو کرنا یہ دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ دین سے گمراہی ہے، دین سے ضلالت ہے، اور دین سے دور جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کا ماحق و محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین میں زیادتیاں کرنے، غلو کرنے اور دین میں بدعتیں پھیلانے سے، ایجاد کرنے سے، دین میں بدعتوں پر عمل کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک باقی رکھے ایمان اور اسلام پر رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔